حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ رجب جنت میں ایک نہر کا نام ہے کہ جو کثرت کے ساتھ ماہ رجب میں عبادت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس نہر سے اس عبادت کرنے والے کو جنت میں مشروبات عطا فرمائے گا۔ رمضان المبارک کے بعد اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام رجب اور شعبان میں کثرت کے ساتھ روزے رکھا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ اور دیگر اصحاب رسول فرماتے ہیں کہ رجب اور شعبان میں روزہ رکھنے کی وجہ حضور کی یہ تھی کہ رمضان المبارک کے مہینے کی جو پریکٹس ہے، حالانکہ حضور کو پریکٹس کی ضرورت نہیں ہے، حضور کو اپنی زندگی اور اپنے ایام کو بدلنے کی حاجت نہیں ہے، مگر اصحاب رسول نے یہ تعلیم ہمارے لیے بیان کی کہ حضور اس لیے رجب اور شعبان میں کثرت کے ساتھ روزے رکھتے تھے کہ امت کو یہ پیغام مل جائے کہ رمضان میں جو روزوں کی عبادت کا مزہ ہے، لطف ہے، وہ پانا چاہتے ہو تو ان دونوں مہینوں میں کثرت کے ساتھ روزے رکھا کرو۔ اس کے علاوہ بے شمار برکتیں ہیں۔ ایک موقع پر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ رجب شہر اللہ ہے، یعنی اللہ کا مہینہ ہے، وہ شعبان شہری، اور میرے محبوب نے فرمایا شعبان المعظم کا مہینہ میرا مہینہ ہے، وہ رمضان عبدی، کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ رمضان میری امت اور اللہ کے بندوں کا مہینہ ہے۔ یہ جس طرح ایک کھیتی باڑی کرنے والے کسان کی فیلڈ سے اور کھیتی باڑی کی فیلڈ سے تعلق رکھنے والے لوگ اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ کچھ مہینے خاص ہوتے ہیں زمین کے اندر دانے دبانے کے، بیج دبائیں گے تو 2 مہینے 3 مہینے 6 مہینے کے بعد اس کا رزلٹ مل جائے گا۔ ایسا ہی عبادت کی کھیتی باڑی کرنے والے عابدین فرماتے ہیں کہ رجب المرجب کا مہینہ بیج بونے کا مہینہ ہے، اور شعبان المعظم کا مہینہ گناہوں اور استغفار کے ذریعے سے اپنے آنسو نکال کر انہیں آبیاری دینے کا مہینہ ہے، اور پھر ثمرہ اللہ تعالی رمضان کے مہینے میں عطا فرما دیتا ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے آقا علیہ صلاۃ والسلام کا عمل بھی اور فرامین بھی ملتے ہیں کہ دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رجب، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ماہ رجب المرجب کا مہینہ پاتے اس طرح دعا کرتے تھے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، اے اللہ ہمارے لیے رجب کے مہینے اور شعبان کے مہینے میں برکتوں کا نزول فرما، وبلغنا رمضان، اور ہمیں رمضان کا مہینہ دیکھنا نصیب فرما دے۔ کثرت کے ساتھ آپ یہ دعا کرتے تھے، ہاتھ اٹھا کر دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہمیں ماہ رجب کی برکتیں نصیب فرمائیں اور کثرت کے ساتھ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ میرے پیاروں محترم بھائیوں، ان مہینے کے اندر جہاں عبادت کی کثرت ہے وہاں اولیاء کاملین اور اللہ کے نیک برگزیدہ بندوں کے ایام بھی آتے ہیں، جیسا کہ آج کی شب 3 رجب المرجب کی شب سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نسبت ہے، 5 رجب المرجب کی نسبت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ہے، 6 رجب المرجب بر صغیر میں ہندو کمیونٹی کو مسلمان کرنے والے کہ جن کے ہاتھ پر 99 لاکھ لوگوں نے ان کے اعمال اور ان کی کرامتیں اور ان کا اخلاص فی الدین دیکھ کر ان کے ہاتھ پر کلمہ پڑھا، میری مراد خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں۔ ہمارے کو ایمان بھی اللہ تبارک و تعالی نے بزرگوں کے صدقے سے دیا ہے۔ اگر ہم اپنے آباء و اجداد کے واقعات پڑھیں تو ہماری کہیں نہ کہیں نسل جا کر کسی نہ کسی بزرگ کے توسل سے ہندوستان، پاکستان، بر صغیر کا جو یہ خطہ ہے وہاں اسلام بھی کہیں داتا علی حجویری موجود ہیں، تو کہیں شاہ عبد اللطیف بٹھائی موجود ہیں، تو کہیں عبداللہ شاہ غازی موجود ہیں، تو کہیں اسلام پر چلنے کے لیے لوگوں کو آمادہ کرنے والے خواجہ غریب نواز موجود ہیں۔ اور پھر اس کے بعد آگے چلتے ہیں تو اسی مہینے کے اندر سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم بھی آتا ہے، اور امام
जाफ़र सादिक के अलावा बेशुमार आइम्मा में से सैयदना अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन, सैयदना उमर बिन अब्दुल अजीज़ रदी अल्लाह ताला अन, और सबसे बढ़कर 29 रजबुल मुरज्जब सैयदना जुनैद बगदादी रदी अल्लाह ताला अन। इन अय्याम में यकीनन हमारे लिए बरकतें भी हैं। और आपने सुना होगा कि साल में एक बार जॉब वाले इंसान को बोनस मिलता है और वो उस बोनस के ज़रिए से ईद की तैयारी करता है। कोई किसी से कर्जा लिया होता है तो उसकी अदायगी करता है, क्योंकि मंथली रकम तो इतनी होती नहीं कि सारे अखराजात पूरे किए जा सकें। तो जो मालिकान होते हैं फैक्ट्रियों के, ऑफिस के, वो अपने वर्करों को, अपने मातहत काम करने वाले बंदों को रमज़ान के करीब में बोनस देते हैं ताकि वो अपनी ज़रूरियात का सामान घर में दाखिल जो है वो घर में डाल लें, अपने बच्चों के ईद की तैयारी कर लें। तो ऐसे ही अल्लाह तबारक व तआला ने इन अय्याम को भी हमारे लिए बोनस बनाया है, इस एतबार से भी कि कुरान फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला, ऐ मुसलमानों, जब तुम अल्लाह तबारक व तआला की रहमत को पाना चाहते हो तो उसके दरबार में वसीला तलाश करो, सोर्स लगाओ अल्लाह के ख़ास बंदों की। तभी हम कहते हैं कि या अल्लाह अपने महबूबीन बंदों के सदक़े से हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे। तो यकीनन ये हमारे लिए एक प्लस पॉइंट है, बोनस है कि हम इन अय्याम में जहाँ इबादत में कसरत करनी है वहाँ अपने बुजुर्गों की तालीमात को देख कर उनके बताए हुए तरीक़े के मुताबिक ज़िंदगी बसर करें। चुनांचे सैयदना अवैस क़रनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुतालिक मिलता है कि आप बड़े ही बरगुज़ीदा बंदे और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऐसे आशिक थे और मुस्तजाबुद दावात भी थे कि जो दुआ मांगते अल्लाह तबारक व तआला पूरी फरमा देता था। इसके बावजूद खौफ खुदा का ये आलम था कि आप अल्लाह तबारक व तआला के खौफ से इतना रोते कि जब खौफ खुदा और खौफ इलाही का गलबा होता तो आप अपने घर बार को छोड़कर, अपने इलाके को छोड़कर लंबा सफ़र इख्तियार करते और 7 लोगों को ये पैगाम देते कि मैंने लंबा सफ़र इसलिए किया है क्योंकि मेरे पास ज़ादे राह मौजूद है और एक आखिरत का लंबा सफ़र है, काश अवैस के पास उसका भी ज़ादे राह आ जाए। हम भी तो कहीं निकलते हैं तो यकीनन अपने साथ कीमती सामान ले लेते हैं, खाने पीने की अशिया ले लेते हैं, और अगर ज़्यादा स्टे होता है तो बिस्तर, कपड़े वगैरह भी साथ लेकर चले जाते हैं। कोई अंदरूनी शहर से आता है, कोई अंदरूनी मुल्क से आता है, कोई बैरूनी मुल्क से आपकी घर पर भी आकर स्टे करता होगा तो वो यकीनन जोड़े साथ लाता होगा, उसी को ज़ादे राह कहते हैं। तो आपने फरमाया सफ़र लंबा है और क़यामत के सफ़र के लिए ज़ादे राह थोड़ा सा है, इसलिए हमें हमा वक्त ज़ादे राह की तलाश में रहना चाहिए और वो ज़ादे राह अल्लाह तबारक व तआला की बंदगी से बढ़कर कोई नहीं है। हमारे पास भी लिबास है, हम गौर करें ना। अगर कुरान मजीद फुरक़ान हमीद 8वें पारे के अंदर सूरह आराफ के अंदर फरमाता है, सूरह आराफ का रुकू नंबर 3 की पहली आयत कि ए मुसलमानों, ए औलाद आदम, या बनी आदमा क़द अंज़लना अलैकुम लिबासन, अल्लाह ने तुम पर लिबास उतारा है, लिबासों व लिबासुत तक़वा ज़ालिका खैर, एक सर्दी का लिबास है और एक गर्मी का लिबास है, लेकिन इसके अलावा भी एक लिबास है, वो क्या है? व लिबासुत तक़वा, सबसे बेहतरीन लिबास वो तक़वा और परहेजगारी है कि जो तुम्हें यहाँ नहीं क़यामत की ज़िंदगी में काम आएगा। हम लिबास इसलिए पहनते हैं ना कि हमारा जिस्म ढक जाए, तो वहाँ के अगर ऐब अपने छुपवाने हैं तो सच्चे दिल से हमें इन अय्याम के अंदर तौबा करनी होगी। सैयदना अवैस क़रनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुज़ूर से ऐसी इश्क व मोहब्बत रखते थे कि आप अपनी वालदा की खिदमत की वजह से हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दीदार ना कर पाए। आप ताबईन बुजुर्गान दीन में सर फहरिस्त हैं। सहाबी वो होता है जिसने ईमान की हालत में रसूलुल्लाह को देख लिया हो, रसूलुल्लाह की मौजूदगी में आप शहर मदीना में थे, प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम, तो हज़रत अवैस क़रनी क़र्न के शहर में थे, लेकिन आप अपनी वालदा की खिदमत की वजह से हुजूर के शहर ना आ सकते थे ज़ियारत के लिए। बड़ी ही बेचैनी थी दिल के अंदर कि वालदा भी एक तरफ बूढ़ी हो चुकी हैं, आंखों के अंदर बीनाई भी कमज़ोर हो गई है,
والدہ کی خدمت کی وجہ سے حضور کے دربار میں نہ آ سکے، تو ایک موقع آپ نے پا لیا اور والدہ سے عرض کی، درخواست کی کہ مجھے حضور کے پاس جانے دیا جائے۔ واقعہ بڑا طویل ہے، ہمارے پاس وقت بھی بڑا مختصر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جہاد پر جاتے ہوئے حضرت عائشہ سے فرما دیا تھا کہ میرے جانے کے بعد قرن سے اویس آئے گا، اویس نامی شخص آئے گا، وہ بڑا ہی مجھ سے محبت کرنے والا ہے، اس کی ماں کی خدمت میرے اسے قریب آنے سے روک رہی ہے، مگر میرے جانے کے بعد وہ ضرور آئے گا، اس سے تم دعا کروانا۔ اور میری امانت، حضور نے اپنا جبہ مبارک حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دے دیا اور کہا کہ یہ جبہ مبارک یہ جبہ میری امانت کے طور پر تم انہیں دے دینا۔ حضرت اویس قرنی نے وہاں سے والدہ سے اجازت لی، اجازت مل گئی، مختصر وقت کے لیے اجازت ملی تھی۔ جیسے ہی ہاں کہا، آپ نے سارے اشیاء مہیا کر دی۔ قرن سے مدینے کا سفر کے لیے وہاں اس وقت کوئی قافلہ بھی تیار نہ تھا کہ کوئی جا سکے تو فوراً جائیں۔ آپ نے کہا وقت بہت قلیل ہے میرے پاس، آپ نے اکیلے چلنا شروع کر دیا، دیوانوں اور مجنونوں کی طرح۔ حضور کے ایک دیوانہ جس طرح مدینے کی طرف بڑھتا ہے، آپ شہر مدینہ کی طرف بڑھ رہے ہیں، بھاگتے ہوئے جا رہے ہیں کہ 2 گلی یا 3 کلومیٹر 5 کلومیٹر نہیں ہے، سینکڑوں کلومیٹر کا راستہ ہے۔ وہاں سے آپ دوڑتے دوڑتے حضور کی محبت میں مدینے پہنچتے ہیں۔ لوگ عشق کے مصطفیٰ کے لیے دلیلیں مانگتے ہیں، ان کے لیے ایک ہی جملہ کافی ہے کہ بتاؤ مدینے تک دوڑ کر آنا کون سی حدیث میں لکھا ہے، کون سی قرآن کی آیت میں لکھا ہے؟ کیونکہ عشق بغیر دلیل کے ہوتا ہے۔ جب عشق میں اور محبت میں دلیلیں آ جاتی ہیں، وہ عشق نہیں بنتا ہے، وہ صرف اور صرف ایک ڈرامہ ہوتا ہے، ایک ناٹک ہوتا ہے۔ لیکن یہاں حضرت اویس قرنی کا عشق ہے۔ دوڑتے دوڑتے جا رہے ہیں، مدینے پہنچے، حضور کا پتہ لگا کہ حضور تو شہر میں ہے ہی نہیں، جہاد فی سبیل اللہ کے لیے شہر سے باہر گئے ہوئے ہیں۔ بڑے آپ اپنے آپ کو ملامت کرتے رہے کہ موقع ایک لگا مگر محبوب کا دیدار نہ ہو سکا۔ رب تعالیٰ کی یہی فیصلے تھے۔ حضرت اویس قرنی سیدہ عائشہ کے دربار وہ گھر پر آستانے پر پہنچتے ہیں اور دروازے پر دستک دیتے ہوئے حجرے کے باہر ادب سے کہتے ہیں کہ اویس ہوں۔ کہا تمہارا نام اویس ہے؟ حضور کی امانت دیتے ہوئے کہا کہ حضور نے آپ کو سلام پہنچایا ہے۔ اویس قرنی کیسے حضور سے محبت کرتے تھے۔ ایک ہم سلام پہنچاتے ہیں جمعے کے دن، جمعے کی نماز کے بعد، اس میں بھی خوش نصیب لوگ موجود ہوتے ہیں اور باقی اپنے نبی کو یاد کیے بغیر چلے جاتے ہیں، مگر ایک وہ اویس قرنی ہیں کہ جن کے عشق مصطفیٰ کی دلیل خود رسول اللہ نے عطا فرما دی کہ فرمایا میرے اویس کو سلام کہہ دینا۔ الغرض حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ دیوانہ واپس آ جاتا ہے۔ کچھ دنوں کے بعد یا کچھ مہینوں کے بعد خبر ملتی ہے کہ حضور اس دنیا سے ظاہری پردہ فرما چکے ہیں، لیکن جاتے جاتے حضرت عمر اور حضرت علی کو ایک اور امانت دی اور کہا تمہیں قرن کے اندر اویس نام کا شخص ملے گا، اس کو میری یہ امانت حوالے کر دینا۔ اور حضرت عمر سے اور شیر خدا حضرت علی سے اللہ کے محبوب فرما رہے ہیں، اور حضرت عمر وہ ہیں کہ جن کے سائے سے بھی شیطان بھاگ جاتا ہے۔ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ حیدر کرار کے متعلق فرمایا یہ اللہ کا شعر ہے اور یہ اس کے رسول کا شعر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتنی بڑی شان کہ علی کو دیکھنا بھی عبادت، علی کا ذکر کرنا بھی عبادت، علی کا ذکر سننا بھی عبادت ہے۔ لیکن ان عظیم ہستیوں سے فرمایا کہ جب اویس سے ملو تو اپنی بخشش اور میری امت کی بخشش کی دعا ضرور کر لینا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حضرت علی حضرت اویس قرنی کو ڈھونڈنے کے لیے نکلے۔ اب ہوا یہ کہ کسی نے خبر دی وہاں ہے، کسی نے، بالآخر سمندر کے کنارے حضرت اویس قرنی سے ملاقات ہو جاتی ہے۔ جیسے ہی سلام پھیرا اور پوچھا کہ آپ اویس قرنی ہیں، تو آپ نے جواب میں کہہ دیا وعلیکم السلام یا امیر المؤمنین، کیونکہ آپ کو پہلے ہی سے خبر مل چکی تھی کہ حضرت امیر المؤمنین فاروق اعظم اور حضرت علی آنے والے ہیں۔ آپ نے پھر وہ امانت دی اور کہا ہمارے لیے بھی دعا کر دیں اور حضور کی امت کی بھی مغفرت کی دعا کر دیں۔ حضور نے اس طرح کا حکم دیا ہے۔ آپ سجدے میں چلے گئے، عبادت کرتے ہوئے رکعت کے سجدے میں گئے، سجدہ اتنا طویل ہو گیا، حضرت فاروق اعظم اور مولا علی سمجھے
کہ شاید ان کی روح پرواز کر چکی ہے. قریب ہوئے، حرکت ہوئی تو آپ نے کافی لمبے سجدے کے بعد سر اٹھا لیا. سلام کے بعد یعنی نماز مکمل کرنے کے بعد کہا اے امیر المؤمنین گستاخی معاف کیجیے گا، آپ کا مرتبہ اور مقام بہت اونچا ہے، آپ میرے قریب نہ آتے تو میں اس وقت تک سجدے سے سر نہ اٹھاتا جب تک میرا رب میرے نبی کی ساری امت کی بخشش نہ فرما دیتا. ایسا اللہ تعالیٰ نے اویس قرنی کو مقام عطا فرمایا تھا. تو ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ہمیں بزرگان دین سے اپنی نسبت کو مضبوط رکھنے کی توفیق عطا فرمائیں.